بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن برتاؤ میں ماں کا عظیم حق ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا، تمہاری ماں ہے۔ پوچھا، اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا، تمہاری ماں ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، اس کے بعد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پوچھا، اس کے بعد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارا باپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ فوائد نمبر 1، اس حدیث میں اس بات کا تقاضا ہے کہ والد کی اطاعت اور تکریم کی جائے، اور اس لیے کہ جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے ان کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور یہی حکم والدہ کا بھی ہے، بلکہ ان کا مقام تو اور ہی بلند ہے۔ نمبر 2، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز وتر قضا کرنے کا حکم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو وتر پڑھے بغیر سو جائے یا اسے پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے یا جاگے تو پڑھ لے۔ نمبر 1، مذکورہ بالا حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جس کی نماز وتر سونے یا بھولنے کی وجہ سے چھوٹ جائے تو وہ جاگنے کے بعد یا یاد آنے کے بعد اس کی قضا کر لے، چاہے دن ہو یا رات ہو، وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جو شخص کسی نماز کو بھول جائے یا اسے پڑھے بغیر سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسے فوراً ادا کر لے۔ نمبر 2، بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ جو وتر پڑھے بغیر سو جائے اور اس پر نیند غالب آ جائے تو اس کے لیے چاشت کے وقت اس کی قضا جائز ہے، اور ساتھ ہی وہ ایک رکعت ملا کر اس کا جوڑا بنا لے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث میں مروی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند خصائص۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کو نہیں دی گئی تھیں۔ نمبر 1، 1 مہینے کی مسافت کی دوری سے میرا روپ ڈال کر میری مدد کی گئی۔ نمبر 2، میرے لیے تمام زمین میں صلاۃ پڑھنے اور پاکی حاصل کرنے کی اجازت ہے، اسی لیے میری امت کے جس آدمی کی صلاۃ کا وقت جہاں بھی آ جائے وہیں صلاۃ پڑھ لینی چاہیے۔ نمبر 3، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ نمبر 4، پہلے انبیاء خاص اپنی امت کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ نمبر 5، مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز بے حیائی اور منکر ناشائستہ باتوں سے روکتی ہے۔ فرمان الہی ہے، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھکن اور خرچ کے مطابق ثواب۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے عمرے کے متعلق فرمایا، تجھے تیری تھکن اور خرچ کے مطابق ثواب ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت زیادہ اجر و ثواب والے اعمال۔ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طہارت آدھا ایمان ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری جگہوں کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ نماز دنیا و آخرت میں چہرے کا نور ہے، صدقہ روزے قیامت نجات کا ذریعہ ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن مجید روزے قیامت تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے، جسے یا تو نیکی کر کے آزاد کرا لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی ضمانت۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری 6 باتیں مان لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ باتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، جب تم کوئی بات کرو تو جھوٹ مت بولو۔ نمبر 2، جب وعدہ کرو خلاف ورزی مت کرو۔ نمبر 3، جب تمہیں امانت دی جائے تو خیانت مت کرو۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اپنی نظریں نیچی رکھو۔ نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو برے کاموں سے روکو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی طرف جلدی آنے والوں کے لیے اجر عظیم کی بشارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کیا اجر و ثواب ہے، پھر وہ اس پر قرعہ اندازی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ پائیں تو وہ ضرور اس پر قرعہ اندازی کریں گے، اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ نماز کی طرف جلدی آنے میں کیا اجر و ثواب ہے تو وہ اس کی طرف ضرور سبقت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت والی نماز۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک پھٹ جاتے۔ ایک دن انہوں نے آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کیوں اتنی مشقت برداشت فرماتے ہیں، جبکہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ بھی بخش دیے گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ نہ بولنے پر جنت۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ضمانت دیتا ہوں، جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے گا، اسے جنت کے گرد و نواح میں گھر ملے گا، اور جو مذاق کرتے وقت بھی جھوٹ کو چھوڑ دے گا، اسے جنت کے وسط میں گھر ملے گا، اور جو عمدہ اخلاق کا مالک ہوگا، اسے جنت کے اعلیٰ مقام پر گھر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمدہ اخلاق کا مالک بنائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اخلاص کی اہمیت۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اس سورۃ قل ھو اللہ احد کو پسند کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سفارش کرے گا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارش بن کے آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پڑھنے کی فضیلت۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ قرآن کریم پڑھنے میں ماہر ہے تو وہ قیامت والے دن بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے میں اسے مشقت ہوتی ہے، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں لے جانے والے عمل۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ 1000 نیکیاں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی آدمی روزانہ 1000 نیکیاں کما سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشینوں میں سے ایک سائل نے پوچھا، وہ 1000 نیکیاں کیسے کمائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 1000 غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، سیدنا ابو موسیٰ کا نام، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے خزانے کی خبر نہ دوں؟ تو میں نے کہا، کیوں نہیں اے رسول اللہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلی کو بھوکا رکھنے پر عذاب۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس نے اسے قید کر دیا تھا حتیٰ کہ وہ مر گئی، پس وہ اس کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ نہ اس نے اسے کھلایا پلایا جبکہ اس نے اسے قید کر رکھا تھا، اور نہ اسے اس نے چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز با جماعت تنہا نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز با جماعت تنہا پڑھی جانے والی نماز سے 27 درجہ افضل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز دین کا ستون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام امور کا اصل اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی کوہان بلندی جہاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز اہم کاموں میں مددگار ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، تم لوگ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، غریب عورت کا واقعہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، میرے پاس ایک مسکین اور غریب عورت اپنی 2 بیٹیاں اٹھائے ہوئے آئی۔ میں نے اسے کھانے کے لیے 3 کھجوریں دیں، پس اس نے 2 کھجوریں تو اپنی 2 بیٹیوں کو دے دیں اور 1 کھجور اس نے کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف بڑھائی کہ وہ بھی اس سے اس کی 2 بیٹیوں نے کھانے کے لیے مانگ لی۔ چنانچہ اس نے وہ کھجور بھی جسے وہ خود کھانا چاہتی تھی، اس کے 2 حصے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی۔ مجھے اس کی یہ بات بڑی اچھی لگی۔ میں نے اس واقعے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب فرما دی کہ اس کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفا اور مروہ۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے مقرر کردہ نشانات ہیں، اس لیے جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی کار خیر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ دینے والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز تمام اعمال میں افضل ترین ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز کی طرف جانا محرم حاجی کے اجر و ثواب کی مانند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر کسی فرض نماز کے لیے نکلا تو اس کا اجر محرم حاجی کے اجر و ثواب کی مانند ہے، اور جو شخص چاشت کی نماز کے لیے نکلا، اس سے صرف وہی نماز تھکاتی ہے تو اس کو اجر عمرے کرنے والے کے اجر کی مانند ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز جس کے درمیان لغو نہ ہو وہ علین میں لکھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز کا انتظار کرنا اللہ کے راستے میں رباط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتلاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے اور درجات کو بلند کر دیتا ہے؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کراہت و ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ رباط دشمنوں سے حفاظت کے لیے سرحد کی پہرہ داری کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو شخص نماز سے مسبوق ہو گیا اور وہ نمازیوں میں سے ہے تو اس کے لیے نماز با جماعت میں حاضر ہونے والوں کے مثل اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے وضو کیا
اور اچھی طرح وضو کیا، پھر نماز کے لیے گیا تو لوگوں کو اس حال میں پایا کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کی مثل اجر و ثواب عطا فرمائے گا جنہوں نے وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اور اس سے ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اس کی پابندی کرنے والے کے لیے قیامت کے دن نجات کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت اور نگہداشت کی، اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے اس کی پابندی نہیں کی، اس کے لیے کوئی دلیل، کوئی نور اور نجات نہیں ہوگی، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، ہامون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دو نمازوں کے مابین سرزد ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان آدمی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر کوئی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز اور اس کے بعد والی نماز کے مابین سرزد ہونے والے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان آدمی کسی فرض نماز کے وقت کو پاتا ہے، پھر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اس کے اندر خشوع و خضوع کا اہتمام کرتا اور اس کے رکوع کو مکمل کرتا ہے، تو یہ نماز اس کے گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گی جب تک وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ زندگی بھر ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی طرح وضو کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم سے جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں وہ ہمارے ختم ہوتے رہیں اور زندگی بھر جب تک ہم زندہ ہیں یہ سلسلہ جاری رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کے حفظ و امان کی بشارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ و پناہ میں ہے، لہٰذا اے ابن آدم، دیکھ کہیں اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنے ذمہ میں سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاریکی میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرنے والوں کو جنت کی بشارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دو ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر پڑھیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہنمیوں کے مختلف عذاب کا بیان۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، بعض لوگوں کو ٹخنوں تک آگ پکڑ لے گی، اور بعض کو زار بند باندھنے کی جگہ یعنی کمر تک، اور بعض کو گردن تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان جتلانے والا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین طرح کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے: ایک ماں باپ کا نافرمان، دوسری وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، تیسرا دیوس بے غیرت۔ اور تین شخص ایسے ہیں جو جنت میں نہ جائیں گے: ایک ماں باپ کا نافرمان، دوسرا عادی شرابی، اور تیسرا دے کر احسان جتلانے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے اور یہ دعا پڑھتے، ترجمہ: اے میرے رب، میری گناہ بخش دے اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اور جب نکلتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و درود و سلام بھیجتے اور یہ دعا کہتے، ترجمہ: اے میرے رب، میرے گناہ بخش دے اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھار لینے والے کی نیت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں سے ادا کرنے کی نیت سے قرض لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے،
اور جو شخص لوگوں سے ضائع کرنے کی نیت سے قرض لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضائع کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینے میں وفات کی دعا۔ اور زید بن اسلم اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور میری موت اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں مقدر کر دے۔ اللہ عظیم و برتر نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں دعائیں قبول فرمائیں کہ ان کو موت بھی شہادت کی ملی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن ہوئے اور اسی طرح دوسری خواہش بھی پوری ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شخص کی فضیلت جس نے اپنے کمسن بچے کی موت پر صبر کیا۔ ابو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو ہریرہ میرے 2 لخت جگر فوت ہو چکے ہیں، کیا آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایسا فرمان سنائیں گے جو ہمارے لیے اطمینان اور تسلی کا باعث ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، ان کے چھوٹے بچے بلا روک ٹوک جنت میں گھومیں گے۔ روز قیامت ہر بچہ اپنے والد یا والدین سے ملے گا اور اس کا کپڑا یا ہاتھ اس طرح تھامے گا جیسے میں تمہارے اس کپڑے کو پکڑ رہا ہوں، اور اس وقت تک نہ چھوڑے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس کے والدین کو جنت میں داخل کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی کی اہمیت۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر کیا تو جانتا ہے کہ کتاب اللہ کی کون سی سب سے بڑی آیت تیرے پاس ہے، یعنی تیرے سینے میں محفوظ ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پس آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، ابو منذر تجھے علم مبارک ہو، یعنی اس علم کی برکت سے تجھے قرآن پاک کی عظیم ترین آیت کا پتہ چل گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی کے منہ میں ڈالا گیا لقمہ۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے اس پر تمہیں ضرور اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل دولت مندی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے ابو ذر کیا تم سمجھتے ہو کہ مال و دولت کی فراوانی دولت مندی ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا خیال ہے مال و دولت کا کم ہونا فقیری ہے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، اصل دولت مندی تو دل کا غنی ہونا ہے اور اصل فقیری دل کی فقیری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دل کا غنی کرے اور فقیری سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزمائش۔ بعض دفعہ آزمائش اتنی سخت ہوتی ہے کہ انسان مرنے کی بھی خواہش کرنے لگ جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ آدمی قبر پر سے گزرے گا تو اس پر لوٹ پوٹ ہوگا اور کہے گا کہ کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا۔ ایسا دین کی حفاظت کی وجہ سے نہیں کہے گا بلکہ اس کا سبب دنیا کی آزمائش ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مسلمان کو کوئی اذیت تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح گرا دیتا ہے جس طرح درخت کے پتے گرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے یا وہ حزن و ملال اور تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کا سبز لباس اور پھل۔
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن مسلمان کسی دوسرے مومن کو برہنہ ہونے کے وقت یعنی ضرورت کے وقت لباس پہنائے گا، اسے اللہ تعالیٰ جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جو مومن کسی مومن کو بھوکا ہونے کے وقت کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق میں فراغت۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کا رزق فراغ ہو جائے اور اس کی عمر میں برکت ڈال دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھلانا اور پانی پلانا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک آدمی سے دریافت فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ آدمی عرض کرے گا، یا اللہ، تو سب لوگوں کو پالنے والا ہے، میں تجھے کیسے کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ اگر اسے کھانا کھلاتا تو اس کا ثواب میرے ہاں پاتا۔ اسی طرح دوسرے آدمی سے دریافت فرمائے گا، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ انسان عرض کرے گا، یا اللہ، خود رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے ہاں بندے نے تجھے سے پانی مانگا لیکن تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر اسے پانی پلاتا تو اس کا اجر و ثواب میرے ہاں پاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے فضائل۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو، تم ان پر درود بھیجو اور اچھی طرح سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ فائدہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ابو عالیہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کے درود سے مراد فرشتوں کی محفل میں آپ کا ذکر خیر ہے، اور فرشتوں کے درود سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیر و برکت کی دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبولیت کی گھڑی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رات میں ایک گھڑی ہے، جس مسلمان آدمی کو وہ میسر آ جائے اور وہ اس میں دنیا اور آخرت کے معاملے میں کسی بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ کی زمین۔ اور ابو مسلم بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عدی بن حمرہ زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کہ اب مکہ کے بازار حضورہ میں کھڑے تھے فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم، بے شک تو مکہ مکرمہ اللہ کی تمام زمین سے افضل ہے، اور اللہ کی تمام زمین سے اللہ کو زیادہ پیارا ہے۔ اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں نہ نکلتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور ان کے اہل بیت کے ساتھ محبت کے ذریعے تلاش کرو۔ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار دیکھا، اور آپ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے لیے بیوی کو بیدار کرنا۔ سیدنا ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی رات کو بیدار ہو کر اپنی اہلیہ کو بھی بیدار کرے اور دونوں 2 رکعت نماز پڑھے تو ان دونوں کو ذاکرین اور ذاکرات، بہت زیادہ ذکر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاوند اور بیوی کو حکم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے جو رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر عبادت کرے اور نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو جگائے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ملک کی فضیلت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی ایک 30 آیتوں والی سورت ایسی ہے جس نے ایک آدمی کی اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کی یہاں تک کہ اس کی بخشش کرا دی گئی، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتے کو پانی پلانے پر بخشش۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک کتا کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا، قریب تھا کہ پیاس کی وجہ سے مر جائے گا کہ اچانک اسے بنی اسرائیل کی فحشہ عورتوں میں سے ایک عورت نے دیکھ لیا۔ بس اس نے اپنا موزہ اتار کر اس کے ذریعے سے اس نے اس کے لیے کنویں سے پانی کھینچا اور اسے پلا دیا، بس اسی کے اس عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ اویس بن اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سے جمعے کا دن سب سے افضل ہے، بس تم اس دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ پر ہمارا درود پڑھنا کیسے پیش کیا جائے گا، حالانکہ آپ کا جسم مبارک تو قبر میں بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے اجسام زمین پر حرام کر دیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنگ دست کو مہلت دینا۔ اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زر قرض بخش ہی دے تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا پانی عرش پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ معزز اس کے لیے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ بھرپا کر کے آتا ہے۔ چنانچہ ایک آتا ہے اور اسے آ کر بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا ہے، تو ابلیس اسے کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے میں نے آج فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈلوا دی، تو ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اور پھر مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بہت اچھے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جمعہ۔ جمعہ کے متفرق مسائل۔ حنین کے دن بارش ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤذن کو حکم دیا، آج اپنی اپنی قیام گاہوں میں نماز پڑھنے کا اعلان کر دو، اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ معلوم ہوا کہ بارش کے روز جمعہ کی نماز پڑھنی واجب نہیں، یعنی اگر بارش کے روز جمعہ پڑھ لیا جائے تو جائز ہے، اور بارش کے باعث اگر جمعہ چھوڑ کر ظہر پڑھ لی جائے تو جمعہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کے لیے دعا۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، جتنی مکہ میں برکت عطا فرمائی ہے، مدینہ میں اسے دگنی برکت عطا کر۔ اور زید بن اسلم اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اے اللہ، مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور میری موت اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں مقدر کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی مشکلات میں سے ایک مشکل آسان کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مشکلات میں سے ایک مشکل دور فرما دے گا، اور جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جب تک کوئی آدمی اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح کرنے کی فضیلت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
پیر اور جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ پھر ہر اس بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو سوائے اس آدمی کے جس کی اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ دشمنی ہو۔ پھر کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دے دو حتیٰ کہ یہ صلح کریں، ان دونوں کو مہلت دے دو حتیٰ کہ یہ صلح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتی عورت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 نمازیں ادا کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اطاعت گزار بیویوں کے لیے خوشخبری۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم ہے اس بیوی کے لیے جس نے اپنے شوہر کو غصباک کیا، خوشبختی اور جنت کی خوشخبری ہے اس بیوی کے لیے جس نے اطاعت کے ذریعے اپنے شوہر کی رضا اور خوشنودی کو پا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 50 صحابہ کے برابر اجر پانے والے خوش نصیب کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے دن بھی آنے والے ہیں کہ ایک وقت صبر کرنا، دین پر جمے رہنا، انگارے کو مٹھی میں پکڑنے جیسا مشکل کام ہوگا۔ اس دور میں دین پر عمل کرنے والے کو تم جیسے 50 عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ پوچھا گیا 50 ان میں سے یا ہم میں سے؟ فرمایا نہیں بلکہ تم میں سے۔ جامعہ ترمذی 3058۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے مسلمانوں کو غلبہ کیسے ملے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ عمل صالحہ کرنے والے مومنوں کو پہلے لوگوں کی طرح ضرور ہی زمین میں جانشین بنائے گا اور ان کے دین کو ضرور ہی زمین میں غلبہ و اقتدار نصیب فرمائے گا اور ہر صورت ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ وہ میری ہی عبادت کریں گے اور شرک نہ کریں گے۔ القرآن سورہ نور آیت نمبر 55۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ توجہ سے کیا سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے کسی خوش آواز نبی کی خوش الحانی کی گئی تلاوت سنی ہے۔ صحیح مسلم 792۔ راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اچھی آواز سے قرآن مجید پڑھنا اللہ تعالیٰ کے قریب کر دینے والا عمل ہے۔ سبحان اللہ۔